بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الطُّرُقُ كَتَرْكِ الْمَنْهِ عَنْهُ فَذَكَرُوهُ فِي الْوُصُولِ فِي بَحْثِ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَذَكَرُوهُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ۔ اور رہی بات طرق کی، جیسے کہ منہی عنہ کا چھوڑنا، تو اس کو اصول میں اس بحث میں ذکر کیا ہے جس کے ذریعے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پر کلام کرتے وقت فذکروہ فی نیت الوضوء، تو اس کو نیت الوضوء میں ذکر کیا۔ یعنی اب تک جو ہم نے پڑھا وہ فعل تھا کہ اس کو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اب یہاں پر طرق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی چھوڑنا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا، ٹھیک ہے، اس سے باز آنا۔ تو جن چیزوں سے باز آنا ہے یا جن کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نارمل ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط کام نہیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کسی غلط کام کی طرف دعوت دے، ابھارے، بلائے، اس وقت ہم اپنے نفس کو روک لیں۔ تو کیا محض عدم فعل یعنی منہی عنہ سے رک جانا یا کوئی فعل غلط نہ کرنا، اس پر انسان ثواب پائے گا، یا اور بری الذمہ ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، یا ایک ہی کف نفس پایا جائے گا تب ثواب پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ محض بری الذمہ ہونے کے لیے، یعنی منہی عنہ سے بری الذمہ ہونے کے لیے، گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، ٹھیک ہے؟ غلط کام کیا ہے؟ نہ کرے۔ البتہ اگر اس کو ثواب چاہیے تو اسی وقت اس کو ملے گا جب وہاں نفس کی دعوت موجود ہو، یعنی کسی غلط کام کی طرف بلائے اور آپ کیا ہے؟ اپنے نفس کو روک لیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال منہی عنہ یا طرق وغیرہ میں یہ کیا ہے کہ محض چھوڑ دینا یہ عہدے سے بری ہونے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو اس وقت حاصل ہوگا جب کیا ہے؟ نفس دعوت کرے، ٹھیک ہے؟ اور عدم فعل کا شریعت نے مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ اگر مطالبہ کرے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ انسان ہمہ وقت ہر وقت وہ ثواب پائے۔ مثال کے طور پر یہی کہ ہم نارمل کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا رہے، ٹھیک ہے؟ مطلب 24 گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آدمی نارمل بیٹھا ہے تو ہمیشہ اس کو ثواب ملے گا، اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ فعل پایا جانا چاہیے، کف نفس وہاں پر کیا ہے؟ موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو عیب جوئی کی طرف نفس دعوت دیتا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہمیں عیب جوئی نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن نارمل بیٹھا ہے، عیب جوئی نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، منہی عنہ سے بری الذمہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی غلط کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَرْكَ الْمَنْهِي عَنْهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّهْيِ، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ منہی عنہ کا چھوڑنا یہ نیت کا محتاج نہیں ہے نہی کے عہدے سے نکلنے کے لیے۔ وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ، اور رہی بات ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، فَإِنْ كَانَ كَفًّا، تو اگر روکنا پایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نفس غلط کام کی طرف دعوت دے یا منہی عنہ کی طرف دعوت دے، بلائے، ابھارے، اور وہ اس کے کرنے پر قادر ہے، پھر وہ اپنے نفس کو اپنے رب کے خوف سے روک لے، تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے؟ ثواب پائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ یعنی نفس دعوت بھی دے اور اس کے کرنے پر قادر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے کہا کہ عنین کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نفس اگرچہ دعوت دے رہا ہے لیکن وہ قادر نہیں ہے غلط کام کرنے پر۔ وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، ورنہ منہی عنہ کے ترک پر کوئی ثواب نہیں۔ یعنی نارمل اگر آدمی بیٹھا ہے اور نفس اس کو غلط کام کی دعوت نہیں دیتا ہے تو اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی وقت ملے گا جب فعل پایا جائے اور آپ اسے روک دیں، ٹھیک ہے؟ فَلَا يُثَابُ عَلَىٰ تَرْكِ الزِّنَا وَهُوَ يُصَلِّي، تو زنا کے چھوڑنے پر اسے ثواب نہیں ملے گا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھو۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ایک طرح سے وہ کیا ہے؟ زنا کو چھوڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟
تو محض اس ترک کی بنیاد پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کا نفس دعوت دیتا ہے زنا کی طرف، پھر اس نے اللہ کے خوف سے یا اپنے حبیب کے خوف سے اپنے نفس کو روک لیا، تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ ولا یثاب العنین اعلیٰ ترک زنا، اور عنین کو بھی زنا کے ترک پر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کیوں کہ اگرچہ نفس دعوت دے اس کا، او ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ زنا پر قادر ہی نہیں ہے۔ ولا الاعمی اعلیٰ ترک النظر الی المحرم، اور اسی طرح اعمیٰ یعنی اندھا حرام چیز کی جانب دیکھنے کو ترک کرنے پر ثواب نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، کہ اس کا نفس غلط کام کی طرف دعوت دے۔ وعلی ھذا قالوا فی الزکوٰۃ، اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ کے بیان میں فرمایا فقہاء کرام نے، لو نوى ما للتجارہ ان یکون للخدمہ کان للخدمہ وإن لم يعمل بخلاف عکسہ وهو ما اذا نوى فيما كان للخدمة ان يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل لأن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية والخدمة ترك التجارة فتتم بها۔ لو نوى ما للتجارة، اگر نیت کرے اس چیز کی جو تجارت کے لیے کہ وہ خدمت کے لیے ہو جائے، تو وہ خدمت کے لیے ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ وہ کیا ہے؟ کام نہ کرے، بخلاف عکسہ، اس کے برخلاف کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو خدمت کے لیے ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تجارت کی نیت کرے، تو یہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا یہاں تک کہ عمل کرے، لأن التجارہ عمل، کیونکہ تجارت عمل ہے، تو محض نیت سے یہ پورا نہیں ہوگا۔ والخدمہ ترک التجارہ فتتم بہا، اور خدمت کیا ہے؟ یہ تجارت کا ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو یہ محض نیت سے کیا ہے؟ پورا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز تجارت کے لیے ہو، کیا ہے؟ کوئی چیز تجارت کے لیے ہو اور اس نے نیت کی کہ یہ خدمت کے لیے ہو جائے، تو یہ چھوڑنا ہے، کیا ہے؟ ترک ہے کسی چیز کا، یعنی تجارت کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا ہے، تو یہ محض نیت سے پورا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی سامان مثال کے طور پر غلام وغیرہ ہیں، یہ تجارت کے لیے ہیں، اس نے نیت کر لیا کہ ہم انہیں خدمت کے لیے کر لیتے ہیں، تو محض نیت ہی سے یہ ترک تمام ہو جائے گا اور وہ غلام کیا ہے؟ خدمت کے لیے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ خدمت کے لیے ہوں، کیا ہے؟ وہ خدمت کے لیے ہوں اور یہ چاہے محض نیت سے وہ تجارت کے لیے ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ تجارت کے لیے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ تجارت یہ عمل ہے اور بغیر عمل کے وہ پورا نہیں ہوگا، یعنی نیت سے محض پورا نہیں ہوگا، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دیکھیں وعلی ھذا قالوا فی الزکوٰۃ، اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ کے باب میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو چیز تجارت کے لیے ہو، اگر نیت کرے کہ وہ خدمت کے لیے ہو جائے تو وہ خدمت کے لیے ہو جائے گی، اگرچہ وہ نہ کرے، کیونکہ ترک میں بس نیت ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، بخلاف عکسہ، اس کے برخلاف، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز خدمت کے لیے ہو اسے تجارت کی نیت کرے تو وہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا یہاں تک کہ عمل کرے، کیونکہ تجارتی عمل ہے اور بغیر عمل کے کیا ہے؟ تمام نہیں ہوگا۔ فلا تتم بمجرد النیہ، تو محض نیت سے یہ پورا نہیں ہوگا۔ والخدمہ ترک التجارہ فتتم بہا، اور خدمت کیا ہے؟ یہ ترک تجارت ہے، تجارت کو چھوڑنا ہے، تو یہ محض نیت سے کیا ہے؟ پورا ہو جائے گا۔ قالوا ونظیرہ المقیم والصائم والکافر والمعلوف والصائمہ، فقہاء کرام نے فرمایا اس کی نظیر مقیم ہے، صائم ہے، کافر ہے، معلوفہ جانور ہے، صائمہ جانور ہے۔ حیث لا یکون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا صائمتا بمجرد النیہ، اس حیثیت سے کہ مسافر نہیں ہوگا اور نہ ہی افطار کرنے والا ہوگا اور نہ ہی مسلم ہوگا اور نہ ہی صائمہ ہوگا، محض نیت سے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال اگر کوئی شخص مقیم ہے تو یہ محض نیت سے مسافر نہیں ہوگا، یعنی مثال کے طور پر میں مقیم ہوں، اب میں نے محض نیت کر لی سفر کی، تو محض نیت سے کیا ہے؟ وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی روزے دار ہے تو محض نیت سے وہ مفطر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہے تو محض نیت سے وہ مسلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر معلوفہ ہے تو محض نیت سے وہ صائمہ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ فعل ضروری ہے، کیا ہے؟ فعل ضروری ہے، یعنی اگر ہم مقیم ہیں، سفر کی نیت کریں تو ہمیں سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم روزے دار ہیں تو مفطر ہونے کے لیے کیا ہے؟ کھانا
ضروری ہے، یعنی ہم فعل کریں گے تبھی یہ پورا ہوگا، محض نیت سے پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ترک کی صورت ہو تو ایسی صورت میں نیت سے پورا ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ مُقِيمًا وَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَرْكُ الْعَمَلِ، اور مقیم ہو جائے گا، روزے دار ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا محض نیت سے، کیونکہ یہ عمل کو چھوڑنا ہے نا۔ یعنی اگر کوئی مسافر ہے تو اب وہ عمل موجود ہے سفر کا، اسے چھوڑنا ہے تو محض نیت کر لے کہ اقامت کی، تو وہ کیا ہے، مقیم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزے دار نہیں، اس نے روزہ کی نیت کر لی اور وقت شروع ہو گیا ہے تو وہ روزے دار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلم ہے، وہ محض نیت کر لے کافر ہونے کی تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ترک فعل ہے، اور ترک فعل کیا ہے، محض نیت سے متحقق ہو جاتا ہے۔ کما ذکرہ الزیلعی، جیسا کہ امام زیلعی نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ یہاں پہلے قاعدے کی گفتگو کیا ہے، پوری ہوئی، یعنی انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ اب آگے دوسرے قاعدے کی گفتگو شروع ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے اخذ کیا، بتا رہے ہیں وَمِنْ ہونا، یعنی جو ہم نے ابھی بتایا کہ اگر تجارت کے لیے ہے تو ہم نیت محض کر لیں تو وہ خدمت کے لیے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو الامور بے مقاصد، یعنی ہم نے جس کا قصد کیا اس کے اعتبار سے یہ چیز متحقق ہو گئی۔ وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ، یعنی فی المباحات، اور جو ہم نے اس سے پہلے مباحات میں بیان کیا، یعنی مباحات میں جو بیان کیا تھا کہ جو چیزیں مباح ہیں ہماری نیت کے اعتبار سے وہ عبادت بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے نیت کے اعتبار سے وہ ناجائز حرام بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ الامور بمقاصدہا۔ وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنِ الْمَشَائِخِ، اور جو عنقریب ہم مشائخ سے ذکر کریں گے۔ صح لنا وضع قاعدۃ للفقہ، تو ہمارے لیے فقہ کا ایک قاعدہ وضع کرنا صحیح ہو گیا، اور وہ دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا کما علمت فی الطرق، جیسا کہ طرق میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ یعنی طرق میں اگر کف پایا جاتا ہے، نفس کو روکنا پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر کف نہیں پایا جاتا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ الامور بمقاصدہا، یعنی کف کا آپ نے قصد کیا تو آپ کو ثواب ملا، آپ نے اگر کف نہیں پایا گیا، نفس کو روکنا نہیں پایا گیا، تو اس صورت میں آپ کو ثواب نہیں ملا۔ تو ان ساری چیزوں سے یا مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الامور بمقاصدہا، یعنی جس چیز کا قصد کیا جائے اسی کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں۔ تو اس اعتبار سے اب یہاں پر دوسرا قاعدہ شروع ہوگا، اور اس کی مثالیں ذکر کر کے ہم پر واضح کریں گے کہ الامور بمقاصدہا کیسے متحقق ہوتا ہے، اور اس کے مسائل اس کے تحت کیسے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی گفتگو آئندہ پھر ہوگی۔ آج یہیں پر اس کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔